السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سلسلہ قرآن کریم کے تربیتی پہلو اللہ عز و جل کے فضل اور توفیق سے جاری ہے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہم نے اس کا جو دوسرا مرحلہ شروع کیا ہے، قرآن کریم کے تربیتی اسلوب۔ قرآن کریم نے ہم انسانوں کی جو تربیت کی ہے تو اس کے لیے اس نے کیا کیا طریقے، کیسے کیسے انداز اختیار کیے ہیں۔ الحمدللہ اس دوسرے مرحلے میں بھی ہم قرآن کریم کے جو اسالیب ہیں، اسلوب ہیں، انداز تربیت ہیں، الحمدللہ ہم 6 اسلوب اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے سامنے 7واں اسلوب، 7واں طریقہ آنے والا ہے، اور وہ ہے التربیۃ بالعقوبۃ الاخرویہ۔ آخرت کے عذاب، آخرت کی سزا کی دھمکی دے کر انسان کی تربیت کرنا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سے نفوس، بہت سے دل، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نرمی سے سمجھنے والے، پیار کی بات سمجھنے والے اور شفقت سے کہی گئی بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی بات سمجھائیے پیار سے، نرمی سے، ان کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے، وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں خیر کی رغبت، بھلائی کا شوق، نیکی کی تڑپ اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی لگن ہوتی ہے۔ لہٰذا نرمی کا، پیار کا انداز وہاں کارگر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، کچھ نفوس، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں ضد پائی جاتی ہے، تھوڑے سے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جلدی سے آپ کی بات ماننے والے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں آسانی کے ساتھ کسی کام کی لگن، کسی بات کا جذبہ، کسی کام کا شوق پیدا نہیں ہوتا، نیکی کی طرف وہ جلدی نہیں آتے، خیر ان کے دلوں میں جلدی سے نہیں آتا۔ تو اب ضرورت پڑتی ہے کہ تھوڑا سا آپ ان کو ڈرائیے، آپ ان کو دھمکائیے، آپ ان کو سزا دینے کی بات کیجیے، تو یہ انداز، یہ اسلوب وہاں کارگر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، اور وہ ڈر کے جذبے سے، خوف کی وجہ سے آپ جو کام ان سے کروانا چاہتے تھے وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے انسانوں کی ان دونوں فطرتوں کا خیال رکھا۔ وہ لوگ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، محبت سے بات سمجھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رغبت، ترغیب کا پہلو اختیار کیا۔ لیکن وہ جو تھوڑے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، تنگ دل ہوتے ہیں، جلدی سے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، اپوز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تھوڑی سی سختی ان کے مزاج میں، تھوڑی سی تنگی ان کی فطرت میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر سزا کا پہلو، عذاب کا پہلو رکھا، اور ان کو ڈرا کر، دھمکا کر اپنی بات کی طرف لانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے التربیۃ بالعقوبۃ الدنیویہ یہ پہلو رکھا تھا کہ قرآن کریم نے جو دوسری فطرت کے لوگ ہیں، تھوڑے سے ہٹ دھرم ہیں، ضدی مزاج ہیں، سخت طبیعت کے ہیں، تنگ دل کے ہیں، وہ نرمی اور پیار سے بات نہیں مانتے، شفقت اور محبت ان کے لیے مؤثر نہیں ہوتی، تو قرآن کریم نے ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے ذریعے ان کی تربیت کی کوشش کی، ڈر اور خوف کا اسلوب اپنا کر ان کی تربیت کی ہے۔
تو یہ جو دوسرا پہلو تھا اس کے 2 پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم نے دنیاوی سزا کی بات کی. ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ ایسی ایسی برائی کریں گے، گناہ کریں گے، تو آپ کو دنیا میں سزا دی جائے گی. التربیۃ بالعقوبۃ الدنیویہ، دنیاوی سزا سے ڈرا کر دھمکا کر یا ان سزاؤں کو نافذ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ٹیڑھے لوگوں کی تربیت کی. مثال کے طور پر 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. جیسے کوئی زنا کرے تو اس کی سزا ہے، اگر کنوارا ہے تو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو اس کو پھر سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے. انسان ڈر جاتا ہے. چور ہے، چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، خوف. ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لوگوں کی جان مال سے کھلواڑ کرنے والا ہے، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دو، ان کو سولی پر چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دو، یا جو بھی سزا. اس کے علاوہ کئی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. تو یہ جتنی سزائیں تھیں بطور مثال 3 ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، یہ دنیاوی سزائیں. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے التربیۃ بالعقوبۃ الاخرویہ. اللہ عز و جل پہلے انسان کے دل میں آخرت پر ایمان جگاتا ہے. آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی نہیں، اور یہ ہر لحاظ سے فانی بھی نہیں. اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور مرحلہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہے، جس کی شروعات موت سے ہو جاتی ہے. جس کی شروعات موت سے ہو جاتی ہے. پھر موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا مرحلہ برزخی زندگی کا کہلاتا ہے، اور قیامت میں پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گے وہاں سے جو زندگی ہے وہ اخروی زندگی کہلاتی ہے. تو اللہ عز و جل نے ہماری تربیت کرنے کے لیے پہلے ہمارے دل میں اس دنیا کی حقارت، اس دنیا کا فانی ہونا، اور پھر اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالا، اور اس ایمان کا ہمیں پابند کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کو اس کی جزا مکمل نہیں مل سکتی، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی برائی گناہ کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کو مکمل طور سے سزا بھی نہیں مل سکتی. تو جزا اور سزا دونوں کے لیے آخرت کا قیام ضروری ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل سکے. نیکی کی ہے آپ نے تو آپ کو آپ کی نیکیوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ ملے، جزا ملے. اور اگر کسی نے گناہ کیے ہیں، گناہوں پر اڑا رہا، اللہ محفوظ رکھے، کفر پر شرک پر مر گیا، تو پھر اس کو کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ملے. تو یہ آخرت پر ایمان اور اس کا فائدہ ہے. تو اللہ عز و جل نے اب جہاں یہ بتایا کہ اگر دنیا میں آپ جرائم کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، وہیں پر پھر یہ بھی بتایا کہ آخرت میں بھی آپ بچنے والے نہیں ہیں. آخرت کی سزا، آخرت کی سزا، اور آخرت کی سزا تو ایسی ہے جس کی دنیا سے مثال بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دنیا کی سزا صرف آپ کی زندگی کی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی موت ہوئی وہ سزا ختم. آخرت کی سزا کا تصور اس لیے بھی بہت زیادہ بھیانک ہے کیونکہ وہاں پر موت نہیں آنے والی، موت نہیں آنے والی. تو انسان اگر بہت زیادہ تکلیفوں میں بھی ہے تو موت تک اس کی تکلیف ہے، موت کے بعد معاملہ ختم ہوا. مگر آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر نعمتیں ہیں تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، اگر سزائیں اور عذاب ہیں تو وہ بھی کبھی نہ ختم ہونے والی سزائیں ہیں. تو اللہ عز و جل نے ایک مومن کی تربیت اس طور پر کی کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر تم کفر کی طرف گئے، اگر تم شرک کی طرف گئے تو آخرت کے عذاب میں تمہیں پکڑ لیا جائے گا. مثال کے طور پر 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جہاں اللہ عز و جل نے اخروی عذاب سے ہم کو ڈرایا اور دھمکی دے کر ہم کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی. فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. بے شک جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو ٹھکرایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کی تردید کی، ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے، قرآن کریم کو نہیں مانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں، ہماری کتاب، ہمارے کلام، ہمارے نبی کا انکار کیا، کفر کیا، تو یقیناً یہ لوگ آگ میں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اس جہنم کا اور اس جہنم کی آگ کا حال یہ ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جو اس میں جل رہا ہوگا اسے محسوس ہوگا کہ اب یہ بس بجھ جائے گی، اللہ اس کو دوبارہ سے ویسے ہی بھڑکائے گا. یعنی وہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اس کے شعلے، اس کی تپش، اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کی تیزی لگاتار ہے، مسلسل ہے، یکساں ہے، اس میں کمی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. تب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو آگ نہیں بجھے گی، ہم بھی مر کھپ جائیں گے، ٹھیک ہے، آگ جلتی رہے. اللہ فرمانا کلما خبت زدناہم سعیرا، اور زیادہ تیزی سے بھڑکے گی وہ. تو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، میں ختم ہو جاؤں گا. جیسے دنیا میں سزاؤں کی انتہا موت پر ہوتی ہے، تو وہاں بھی ٹھیک ہے، آگ کو اللہ بجھنے نہیں دے گا، اس کو اور زیادہ تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ بھڑکائے گا. کوئی بات نہیں، بھڑکتی رہے، میں ختم ہو جاؤں گا. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. نہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ آگ بجھنے والی ہے، بھول جاؤ، تصور ہی نہیں. جب بھی محسوس ہوگا نا کہ ارے بجھی، نہیں، اور زیادہ تیزی سے اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکائے گا. زدناہم سعیرا، اور زیادہ شدت اور حدت کے ساتھ اللہ عز و جل اس کو جلائے گا، بھڑکائے گا. تو اب آگ تو بجھنے والی نہیں ہے، اور زیادہ تیزی سے بھڑکنے والی ہے. تو اب دوسرا تصور کہ کوئی بات نہیں، میں ختم ہو جاؤں گا، تو نہیں، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں، ان کافروں کی جلد، کھالیں اچھی طرح سے بھن جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو اللہ عز و جل آنن فانن میں ان کو دوسری جلد دے گا. ہر لمحے یہ جلد جلی، دوسری آئی، وہ جلی، تیسری آئی، وہ جلی، چوتھی آئی، وہ جلی، پانچویں آئی، وہ جلی، چھٹی آئی. اور اللہ نے فرمایا نضجت، اچھی طرح سے بھن جائیں گی. آگ میں آپ کوئی چیز بھونتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کیسے بھونتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم ھذہ واحد من 70 جزءا من نار جہنم. جہنم کی آگ کا اور اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں آگ جو ہم جلاتے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ یا اللہ نہ کرے نقصان ہوتا ہے، کتنی شدید ہے یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو یہ ہماری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. سوچو ابھی کتنا، 70واں حصہ ہے. یعنی اس آگ کو آپ 70 ٹائمز بڑھائیے. اس آگ کی جو شدید سے شدید تپش ہو سکتی ہے، جو بھی جہاں بھی اس کا سب سے اونچا درجہ جو ہوگا، اس اونچے درجے پر لے جا کر آپ اس کو اور کتنی مرتبہ بڑھائیے، 70. تو وہ جہنم کی آگ ہے. آپ سوچئے کہ ایک چیز بہت زیادہ گرم ہو، آپ اس پر انگلی نہیں رکھ سکتے. چائے آپ پیتے ہیں، کیتلی سے، پتیلی سے، بھگونے سے چائے آپ کے کپ میں آئی، آپ فوراً اس کو منہ نہیں لگا سکتے. گرم پانی سے آپ نہاتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا بھی پانی وہ زائد گرم ہو جائے تو آپ اس سے نہیں نہا سکتے. جبکہ وہ بالکل 100% تک نہیں ہوتا، اس سے بہت کم ہوتا ہے. اب آپ اپنی اس دنیا کی آگ کو 100% تک، جو بھی اس کا آخری درجہ ہوگا وہاں تک پہنچائیے، اور پھر اس کے بعد اس میں 70 ٹائمز
70 گنا کا اور اضافہ کرتے چلے جائیے تو وہ جہنم کی آگ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے ہم کو، ہمارے والدین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو دونوں باتیں یاد رکھنا، ایک تو یہ مت سمجھنا کہ مر کب جاؤ گے، سزا ختم، عذاب ختم، نہیں، وہ ہونے والا نہیں ہے، اور دوسرا وہ آگ بھی بجھنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز پانی، اس بوتل میں پانی ہے، میں پی لوں، آپ پی لیں، ختم۔ آپ نے آگ جلائی، جب تک ایندھن ہے تب تک جلے گی، اس کے بعد ختم۔ کوئی بھی آپ کی گاڑی میں آپ ٹنکی پیٹرول کی فل کروا لیں، 10 لیٹر 15 لیٹر کا پیٹرول آپ نے ڈال دیا، وہ ایک حد کے بعد تو ختم ہونے والا ہے۔ سلنڈر آپ جو لے کر آتے ہیں گھر میں، وہ 15 دن 20 دن، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے بعد ختم تو ہونے والا ہے، ایک انتہا ہے اس کی۔ لیکن جہنم کی آگ کا خاتمہ نہیں، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ محسوس ہوا ہوگا انسان کو کہ ارے ابھی بجھ جائے گی، نہیں، اللہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو بھڑکائے گا، تو اس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر میں ہی مر کب جاؤں گا، جی نہیں، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ان کی ایک کھال جلی، فوراً دوسری کھال، اور ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا نہیں اس کو جلنے میں، پلک جھپکتے میں سب ہو جانا ہے وہ تو۔ آپ سوچئے نا، اس آگ کو آپ 70 ٹائمز بڑھائیے، اب اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو پلک جھپکنے کا بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اب سورج، ہماری اس کائنات کا، ہمارے سولار سسٹم کا، نظام شمسی کا جو سب سے اہم ترین ستارہ ہے وہ سورج ہی ہے۔ سورج ستارہ ہے نا، ستارہ ہے نا سورج، جی ہاں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سورج کتنا زیادہ گرم ہے، اتنا زیادہ گرم ہے، اس کی آگ اتنی زیادہ شدید ہے کہ اگر اس کا 1 انچ کا ٹکڑا، 1 انچ کا ٹکڑا یہاں اگر گرتا ہے اورنگ آباد میں، تو مالیگاؤں، احمد نگر تک کا حصہ جل سکتا ہے۔ 1 انچ سورج کا ٹکڑا اگر گر جائے تو 145 اسکوائر کلومیٹر وہ جلاتا ہے۔ اور وہ سورج بھی تو ہماری اسی دنیا کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سورج ہماری اسی دنیا کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر 1 اسکوائر جو 1 انچ ہوتا ہے نا، چورس انچ، اتنا حصہ ٹکڑا سورج کا اگر زمین پر ویسے جلتا ہوا جیسے وہ ہے گر جائے تو 145 150 اسکوائر کلومیٹر میں زمین جل جائے۔ کتنے سے؟ 1 انچ، بس سوچیے آپ، اندازہ لگائے۔ تو ہماری دنیا کا حصہ ہے نا وہ سورج، سورج کدھر ہے؟ وہ ہماری اسی دنیا میں ہے نا۔ اس کی تپش، اب اس کی تپش سے 70 ٹائم، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنی جلدی وہ کھال گلے گی اور جلے گی۔ یعنی بس کھال آتی رہے گی، جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، آتی رہے گی، جلتی رہے گی، آتی رہے گی۔ پلک جھپکنے سے کم میں یہ سارا کام ہونے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اتنے شدید عذاب کا ذکر کیوں کیا؟ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف دہ سزا آگ سے جلانا ہے کسی زندہ انسان کو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا کی سزائیں تو بہت ہیں، ان سزاؤں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ جو سزا ہے وہ کسی زندہ جیتے جاگتے انسان کو آگ سے جلانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جرم کی سزا میں آگ سے جلانے کو حرام قرار دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ہاشمی، سب سے اونچا خاندان، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے اٹھے بہت سے۔ خارجیوں کا فتنہ اٹھا، رافضیوں کا فتنہ اٹھا، ان لوگوں کا فتنہ اٹھا جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو الہ، اپنا معبود قرار دیا، نعوذ باللہ۔
علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ خرافات ہو رہی ہے، انہوں نے ان کو پکڑوایا اور آگ میں جلا دیا۔ کہا یہ تم نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے گناہ کیا، جرم کیا، اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا، تو تمہاری سزا بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس تمام لوگوں کو پکڑوایا اور جلا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ انہیں جو بھی سزا دیتے لیکن آپ کو انہیں جلانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو جلا کر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے النار لا يعذب بها الا مالکها، آگ سے عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کاش مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں یہ نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سخت ترین سزاؤں میں سے بھی سب سے سخت سزا کسی انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو آگ میں جلانا۔ اب یہ دنیا کی سزاؤں میں سے سخت ہے، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ لوگ جو باز نہیں آتے اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، ان کو آخرت میں وہی سب سے زیادہ سخت ترین سزا ملنے والی ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ہی عذاب کیوں رکھا؟ آگ کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا تھا، ہے نا؟ نہیں دے سکتا، بہت سینکڑوں چیزیں ہو سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں پر قادر ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ معاف کرے اور محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی انسانی ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ہی عذاب کیوں رکھا؟ عذاب کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کے قوم کو ڈبو دیا پانی میں ڈبا تھا، ہوا میں لٹکا دیتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آخر آگ کا ہی عذاب کیوں رکھا؟ تو ایک بات ابھی فی الحال صرف اتنی سی جان لیجیے کہ آگ میں جلانا دنیا کی سب سے سخت ترین سزاؤں سے، تو اس بندے نے جس نے اتنا سخت جرم کیا اس کی سزا بھی ویسی ہی سخت ترین ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک جواب بس ابھی آپ یاد رکھیے۔ تو اس لیے بھی اللہ عز و جل نے آگ کا عذاب رکھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت ترین عذاب کا ذکر کیا اور بتایا کہ جو لوگ کفر اور شرک پر مرنے والے ہیں ہم ان کو ایسی آگ میں، ایسی جہنم میں داخل کریں گے کہ اولاً جو آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، انسان کو محسوس ہوگا کہ یہ بجھے گی تو اللہ اس کو اور زیادہ سختی کے ساتھ بھڑکائے گا۔ اور دوسری بات، انسان بھی اس میں مرنے والا نہیں ہے، اس کا جسم جل کر سڑ کر گلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک کھال جلی کی دوسری آئی، دوسری جلی کی تیسری آئی، تیسری جلی کے چوتھی آئی، آنن فانن میں یہ سارا کام لگاتار ہوتا رہے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ لوگ لگاتار مسلسل عذاب چکھتے رہیں، عذاب جھگڑتے رہیں، عذاب کی سخت ترین سزا ان کو ملتی ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا۔ سورہ ہمزہ میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا، وہ آدمی جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو طعنے دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو اللہ کے پاس بربادی اور تباہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس میں اور کیا کیا برائی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ جب انسان مال جمع کرنے پر آتا ہے نا تو ایسے ہی مال جمع کرتا ہے، سمجھتا نہیں کہ مرنے والا بھی یہ مال چھوڑنے والا ہے دوسروں کے واسطے، یہ مال وہ دوسروں کے واسطے چھوڑنے والا ہے۔ جب مال جمع کرنے کا لالچ انسان کے دل میں آتا ہے تو بس وہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، باقی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اللہ کا حق بھولتا ہے، اپنا حق بھولتا ہے، والدین کا حق بھولتا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہونے والا، ہمیشہ کی زندگی تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں وہ ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، نہیں نہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بضرور اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔
وما ادراک ما الحطمہ، کو کیا معلوم؟ آپ نہیں جان سکتے یہ حطمہ کیا ہے۔ حطمہ عربی زبان کا لفظ، اللہ عز و جل نے جہنم کے لیے لفظ حطمہ ذکر کیا۔ حطمہ، آپ نے مکسر دیکھا ہے؟ مکسر، اس میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی کو حطمہ کہتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچا چورا ہو جاتا ہے نا، اسی کو حطمہ کہتے ہیں۔ چورا کرنے والی، توڑ دینے والی، ٹکڑے کر دینے والی۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ سب ہونے والا نہیں ہے، تم کو تو اگر یہی حال رہا تو پھر ضرور بضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ یہ حطمہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں اس کا تصور، تو سنو، نار اللہ الموقدہ، اللہ عز و جل کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آگ ہے جہنم میں، جی نہیں، اللہ نے کہا اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اگر وہ آگ جلائی تو اب یہ سمجھ لو کہ جیسے اللہ عز و جل کی ذات ہمیشہ ہے، اس کی جلائی ہوئی آگ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ جیسے اللہ عز و جل کی قدرت ہے کامل، ویسے ہی وہ آگ بھی اپنے جلانے میں مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ کیا ہوگا اس آگ کا نتیجہ؟ التی تطلع علی الافئدہ، آگ انسان جب اس میں جائے گا تو آنن فانن میں دلوں کو جلا دے گی۔ انسان، اللہ بچہ اللہ محفوظ رکھے، اگر کسی جیتے جاتے انسان کو آپ آگ میں ڈالیں تو فوراً کے فوراً دل نہیں جلتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں وہ سب معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں انسان گیا کہ وہ آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی، بس ختم۔ فوراً جو اس کا اٹیک ہوگا وہ دل پر ہوگا، دل پر وہ آگ چڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے کھمبے ہیں، ستون ہیں، اور انہی کے ساتھ اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ تندوری مرغ کبھی دیکھا ہے؟ بند کر دیتے تب تندور ہو جاتا نا اس کا۔ تندور کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کو ڈالو تندور میں اور اوپر سے بند کر دو، تبھی تو تندور بنتا ہے۔ تو آپ سوچئے انسان کو ایسے ہی بند کیا جائے گا اس آگ میں، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ، نہ ہوا آنے کا، آکسیجن چاہیے انسان، ہوا آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، نہ پانی برسنے کا کوئی راستہ، نہ یہ کہ کسی بھی ذریعے سے وہ نکل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اتنے سخت ترین عذاب کی مختلف اور بھی مختلف شکلیں ہیں، دو کافی ہیں یہاں جو ذکر کی، تو کیوں؟ اس کا ایک لفظ میں جواب ہے التربیۃ بالعقوبۃ الاخرویہ۔ اللہ عز و جل آخرت کی سزا سے آپ کو ڈرا کر آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، آپ کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو شوق سے اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو ان تمام کاموں سے بچا لے جن کاموں کے کرنے پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم کو، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، ہماری نسلوں کو جہنم سے بچائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔